معزز سامعین، آج سے تقریباً 110 سال قبل اپنے دور کا سب سے لگژری، سب سے مہنگا جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے اور آخری سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ سے نیو یارک روانہ ہوا۔ 10 اپریل 1912 جب ٹائٹینک پورے آب و تاب سے سفر کے لیے تیار کھڑا تھا اور لاکھوں لوگ اس لگژری جہاز کا پہلا سفر دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جہاز کو انسنکیبل کا ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ جہاز محض 2 گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر سمندر کی آغوش میں چلا جائے گا۔ ناظرین، ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی۔ ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی کا نام وائٹ سٹار لائن تھا، جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرئنس تھا۔ ٹائٹینک کو مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہالینڈ اینڈ ولف تھی، جس نے ٹائٹینک سے پہلے 500 شپس کی مینوفیکچرنگ کی تھی، اور 3 سال کے عرصے میں 2000 ورکرز کی انتھک محنت کے بعد یہ جہاز مکمل طور پر تیار تھا، مگر اسے ٹیسٹ کرنا ابھی باقی تھا۔ چنانچہ ٹائٹینک بنانے والوں کی اس وقت خوشی کی انتہا نہیں رہی جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن پاس کیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ یہ تھی: انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ٹائٹینک کا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہوا، جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اس سفر میں نیو یارک کے لیے درجہ اول کا کرایہ 45,000، جبکہ تیسرے درجے کا کرایہ صرف $30 تھا۔ لیکن ٹائٹینک کو اس حد تک لگژری بنایا گیا تھا کہ اس کے 3rd کلاس کا کیبن اپنے دور کے باقی بحری جہازوں کے فرسٹ کلاس روم سے زیادہ پرآسائش تھے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ سمندر میں تیرنے والی ایک آئس برگ بنی، جس سے ٹکرانے کے بعد جہاز 2 حصوں میں بٹ گیا اور اس میں 300 فٹ کا شگاف پڑ گیا۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ 1200 دنوں میں تیار ہونے والا اپنے دور کا انسنکیبل ٹائٹینک کیوں ڈوبا، جبکہ ٹائٹینک بنانے والی پوری ٹیم کی طرف سے اسے مکمل جانچ پڑتال کے بعد اسے انسنکیبل ٹائٹینک کے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا۔ تو ناظرین، اب ہم جانیں گے کچھ ایسی خاص وجوہات جس کی وجہ سے ٹائٹینک ہمیشہ کے لیے سمندر کی نظر ہو گیا۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کا نام ایڈورڈ سمتھ تھا، اور یہ کیپٹن 40 سال کا ایکسپیرئنس رکھتا تھا، اور اس نے کبھی دوران سفر کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو دوپہر 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جہاز کے کیپٹن سمتھ کو یہ وارننگ پہلے ہی دی جا چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں جہاز کو نیو یارک صرف 7 دن میں پہنچانا ہے۔ اس لیے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی تیز کر رکھی تھی، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اور اگر ٹائٹینک وقت پر نیو یارک نہ پہنچتا تو اس کی ریپوٹیشن خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ جہاز مسلسل 3 دن لگاتار سفر کرتا رہا، اور 14 اپریل کی رات سمندر کے اس حصے میں جہاں ٹائٹینک سفر کر رہا تھا درجہ حرارت 0 سے گر گیا تھا۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز نے ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی آئس برگ کی اطلاع دی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ اطلاع کم از کم 6 بار دی گئی، جسے وائرلیس کے آپریٹر نے نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ آخر میں پیغام بھیجنے والے آپریٹر کو بھی سختی سے ڈانٹ دیا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ دوربینز کا ٹائٹینک میں نہ موجود ہونا بھی ہے، کیونکہ اس دور میں دور سے آئس برگ کو دیکھنے کے لیے دوربینز کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ بروقت صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ مگر ٹائٹینک کا جب رن ٹیسٹ لیا گیا تو اس وقت ٹائٹینک پر موجود دوربینز وہیں ادھر ادھر ہو گئیں، اور جب ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تو اس میں دوربینز نہیں تھیں۔ ایک مورخ ٹریسی کا کہنا ہے کہ اگر دوربینیں موجود ہوتیں تو آئس برگ کا پہلے سے ہی پتہ چل سکتا تھا، اور ممکنہ طور پر جہاز کو اتنی ہلاکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بدقسمتی سے آئس برگ کی خبر کیپٹن تک اس وقت پہنچی جب جہاز اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ کیپٹن نے فوراً پوری قوت سے جہاز کا رخ بدلنے کا حکم دیا، لیکن جہاز کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ کم تھا۔
چنانچہ آئس بگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا اور جہاز میں تقریباً 300 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اگر جہاز سیدھا ٹکراتا تو کبھی بھی اتنا نقصان نہ ہوتا، جہاز ڈوبنے سے بچ جاتا۔ بہرحال یہ انسانی اندازے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی انسان نے خدا کی قدرت کو چیلنج کیا ہے تو وہ ہمیشہ نشان عبرت ہی بنا ہے۔ ٹائٹینک بنانے والوں نے اسے ان سنکیبل ٹائٹینک کے نام سے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں ڈبو سکتی، کیونکہ یہ کبھی نہ ڈوبنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مگر خدا کی ذات نے ٹائٹینک کو پہلے سفر میں ہی سمندر کی نظر کر دیا، جو اس بات کا اعلانیہ ہے کہ ہمیشہ رہ جانے والی ذات اور کبھی نہ مٹنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہی ہے۔